بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں خطیب اسلام پوتہ شیخ القرآن برادر اکبر حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی کو، ہمارے برادر اکبر ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب نے پچھلے دنوں شیخ پورہ میں صحابہ سیمینار کروا کے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بتا دیا کہ اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے بد کلامی کرے گا، چاہے کوئی اہل سنت ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، اگر کوئی صحابہ کے بارے اپنی زبان چلائے گا تو انشاءاللہ الرحمن صحابہ کے پروانے، صحابہ کے دیوانے، صحابہ پہ مر مٹنے والے، صحابہ پہ اپنا تن من دھن جدا کروانے والے ابھی صحابہ کے روحانی فرزند زندہ ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کی حرمت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے قائد کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، خطیب اسلام مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام انسانیت دی معراج دا نام ہے۔ اسلام تو بغیر کوئی شخص دو لتاں والا، اسلام تو بغیر انسان کہلان دا حقدار نہیں۔ ٹھوس کرو ذرا آواز۔ اسلام ہی وہ نعمت ہے جس دی بنا تے انسان حقیقی معنی دے اندر انسان بنتا ہے، وگرنہ بہت سارے ایسے لوگ جنہاں دی تخلیق خالق کائنات نے انساناں والی فرمائی، اور
جنہ دے اندر تمام صلاحیتاں انساناں والیاں، جسم دے تمام اعضاء انساناں والے. ماشاءاللہ. اہلا و سہلا مرحبا. قائد محترم، قائد اہل حدیث حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے. حضرات گرامی بڑی توجہ رکھیے، وقت بہت مختصر ہے اور خطباء مقررین دی تعداد کافی طویل ہے ماشاءاللہ. تو بڑے تھوڑے وقت دے اندر میں اپنا پیغام تھوڑے تک پہنچانا چاہنا، بڑی توجہ درکار. بہت سارے ایسے لوگ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں کہ اسی انسان ہاں، کیونکہ انہاں دی تخلیق انساناں والی، انہاں دیاں صلاحیتاں انساناں والیاں، انہاں دے وجود دے اعضاء انساناں والے. لیکن خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. دل بھی انساناں والے، لیکن اس دل دے نال بطور انسان انہاں دا جو حق بندا ہے، فرض بندا ہے، انہوں ادا نہیں کر رہے. انہاں دیاں اکھاں بھی انساناں والیاں، لیکن انہاں اکھاں دے نال بحیثیت انسان اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. انہاں دے کن بھی انساناں والے، لیکن انہاں کناں دے نال بطور انسان انہاں نو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. اس واسطے فرمایا میں رب کہہ رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ سارے دے سارے دو لتاں والے ہو کے بھی یہ چوپائے نے، بلکہ بل ہم اضل، یہ ڈنگراں تو بھی بدتر، یہ جانوراں تو بھی بدترین نے. تو اسلام تو دوری، خالق کائنات دی جو نبیاں دے ذریعے تعلیم ساڑھے تک پہنچی اس تعلیم تو دوری. انسان نو انسانیت دے منصب تو گرا کے ڈنگراں تو بھی، جانوراں چوپایاں تو بھی انہوں ہولا اور انہوں کم تر بنا دیندی. اور اگر کوئی انسانہ والے اعضاء لے کے، انسانہ والیاں صلاحیتاں لے کے، انسانہ جیسی خالق کائنات نے جس انسان دی دنیا دی اندر تخلیق فرمائی، یہ شرف پا کے جڑا انسان قرآن و سنت دا متبع بن جائے، تعلیم ربانی دا پابند بن جائے، رب کائنات فرما دے نے پھر اس انسان نو اسی ملائکہ تو زیادہ عزت دے شرف والا انج بنا دیاں گے کہ اسی فرشتیاں نو او دا معاون بنا دیاں گے، فرشتیاں نو بھی او دا خادم بنا دیاں گے، اور اس انسان نو اسی اپنی خاص محبت اور اپنا خاص انعام فرما دیاں. اس زمین تے نہ صرف اشرف المخلوقات بناواں گے بلکہ اسی انہوں اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کر دیاں گے. اے انسانیت دی معراج ہے، اے انسان دا شرف ہے. اسلام انسانیت کی معراج کا نام ہے. انسانیت کا عروج اسلام کی تعلیمات میں، قرآن و سنت میں پنہاں ہے. حضرات ذرا توجہ فرمائیے، انسانیت دی معراج تے کتے رہ گئی، یعنی حقیقی انسانیت تو کتے رہ گئی. آج اسی اپنے معاشرے تے نظر دوڑائیے نا، ساڈا معاشرہ بنیادی انسانی وصف تو ہی محروم ہے، انسانیت تو ہی معاشرہ محروم ہے. اللہ نہ کرے روڈ تے چل دیاں کدی کسی دا ایکسیڈنٹ ہو جائے، توجہ ہے تھوڑی میرے میں، اللہ نہ کرے کدی کسی دا حادثہ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، ایسے واقعات ہوندے نے نا، تے پانی پلان والے عام طور تے تھوڑے تے جیباں پھولن والے لوکی نالے ہسپتال پہنچاندے نے، نالے کڑیاں لا لیندے نے، جیباں وچوں پٹوے کڈ لیندے نے. حضرات معاشرہ انسانیت دی بنیادی پہچان اور تعلیم تو بھی محروم ہے. اسلام تو بڑی عظیم
نعمت ہے نا. اسلام تو بڑی عظمت انسانیت دی معراج دا نام. اگر کسی نے لوگاں واسطے ٹوٹی کڈ کے نہ کروں باہر پانی دی لائیے نل لائیے وہ انہیں لویا اضافی ویلڈنگ کروایا کتے کو کرما والا میری ٹوٹی نہ کھول کے لے جائے. جنہیں نال گلاس بنے ہیں انہیں نال سنگلی لگا دیتی میرا گلاس ہی نہ کوئی لا کے لے جائے. حضرات انسانیت کہاں ہے؟ انسانیت ہمارا معاشرہ بنیادی انسانیت سے بھی محروم ہو گیا. اگر انسان دی عزت نو جان نو مال نو کوئی نظام تحفظ دے گا حضرات نہ او یورپ دا نظام ہے نہ او امریکہ دا نظام ہے نہ او پاکستان دے 2 نمبر حضرات ادھورے سیکولر کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا جنہاں نے سمجھیا کہ تن دے کپڑے اتار دینا یہ جدت ہے ننگیا ہو جانا یہ جناب جدت ہے جبکہ ایک قدامت ہے. انسان اسلام تو پہلو ننگا رہندا سی. اسلام تو پہلو انسان نو انہاں باتاں دی تمیز اور تعلیم نہیں سی. اسلام آیا اسلام نے انسان نو وقار دیتا اسلام نے انسان نو لباس دیتا اسلام نے عورت نو پردہ دیتا اسلام نے بیٹی نو حیثیت دیتی. او معاشرہ جڑا بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کردا سی اس معاشرے دے اندر کملی والا محبوب اپنے ممبر تے کھلو کے کہہ رہے ہیں اے لوگو فاطمہ تو بدعت منی. اے بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والا معاشرہ سنو فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے. کہو صلی اللہ سارے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹی کو مقام ملا. حضرات اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اس کو یہ حیثیت ملی جڑا معاشرہ بیوہ عورتاں نو منحوس سمجھدا ہے نا اے بی بی منحوس ہے جڑا بندہ ادھر ویایا گیا او مر گیا. میں قربان جاواں کملی والے نے ایک کماری اور باقی ساریاں عورتاں بیوہ دے نال شادی کر کے اس معاشرے دے اندر بیوہ عورت نو حیثیت دلوائی. آمینہ دے لال علیہ السلام نے سکی بہن کوئی نہیں لیکن دودھ دی بہن دے پیراں تھلے اپنی مزمل چادر کملی بچھا کے بہن نو عزت دے کے اس معاشرے دے اندر بہن نو اودی حیثیت دلوائی. آمینہ دے لال نے ماں دے بارے عظمت شام دی سند جاری کر کے فرمایا ماں دے پیراں تھلے جنت ہے. اس ماں نو دا مقام دلوایا. کملی والے محبوب نے غلاماں نو بیچاریاں نو مزدوراں نو فقیراں نو مسکیناں نو سینے دے نال لگا کے امت دے ماڑیاں نو اس معاشرے دے اندر انہاں دا مقام تے حیثیت دلوائی. اسلام آیا انسان نو انسانیت نصیب ہوئی. انسان آیا انسان اسلام آیا اسلام نو جین دے ٹانگ تے سلیقے آئے. حضرات آؤ خالق کائنات دے قرآن نال دل لگاؤ. اسلام آیا تے پتہ کی ہویا میں تہاڈی توجہ جانا آؤ قرآن سناواں پر پہلو ایک محبت دی گل یاد آ گئی جے توجہ کرو تے سبحان اللہ کہہ کے سبحان اللہ کہہ کے مینوں دسو بھی تسی سننا چاہندے ہو. محبت نال سارے اچھی پڑھو سبحان اللہ. گل یاد آئی گل کہہ رہا سا نا اسلام آیا تو انسان نو عزت تے عظمت ملی. پٹی صاحب تھوڑی جی توجہ تساں بھی رکھنی. ہائے نبی آتے رہے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. ختم نبوت دے عقیدے دے محافظاں دا سٹیج ہے. ختم نبوت دے چوکیداراں دا سٹیج ہے. اس واسطے تساں بھی پوری محبت دا اظہار کرنا ہے اور ساتھ دینا ہے. گل ختم نبوت تو شروع ہونے لگی ذرا گج کے کہو سبحان اللہ. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. ہے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے اور جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. بولو بولو سبحان اللہ.
لوریو یقین کر لو ایمانداری دی گل ہے، جلسہ شروع ہویا کہ نہیں ہویا؟ جلسہ شروع ہو گیا، پوری محبت کا اظہار کرو. جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام. تسا میرے نال پڑھنا ہے، پڑھو گے کہ نہیں؟ ختم نبوت دی گل، نبی پاک دی عظمت اسلام دی آمد نال جو ساڈے نصیب تے بھاگ جاگے نے نا، انہاں دا تذکرہ میرا ساتھ دینا ہے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. اور میں جڑی گل سنان لگے نا توجہ رکھیا، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ آئے، توجہ، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. اور میں قربان جاواں، کملی والا محبوب آیا، انقلاب آیا. تے کادے نال انقلاب آیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. قرآن ذرا توجہ دل لگاؤ رب دے قرآن نال. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خالق کائنات دا قرآن فرمایا اساں کائنات دے لوگاں تے ایمان والیاں تے احسان کر دیتا ہے. اللہ جی احسان کیڑا؟ فرمایا جڑا میں اپنا رسول انہاں ول مبعوث کیتا ہے. اللہ جی کادے واسطے رسول کلے ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیات ہی، تاکہ کائنات دے لوگاں نو میری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے. لوریو دل لگاؤ ذرا پوری توجہ دے نال. اللہ سونیا تیرا نبی قرآن دیاں ایتاں سنائے گا، اللہ بڑھے گا کی نتیجہ کی نکلے گا، فائدہ کی ہوئے گا. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھدا جائے گا، انہاں دا تزکیہ کردا جائے گا، انہاں نو پاک کردا جائے گا. قرآن دے نال قرآن و سنت کانفرنس دے اندر آنے والو اللہ سونیا کلا قرآن ہی سنائے گا. فرمایا نہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہاں نو قرآن بھی سکھائے گا اپنی سنت دے ذریعے، اپنی سنت دے طریقے انہاں نو قرآن دی شرح کر کے عملی تصویر بن کے بھی دکھائے گا. قرآن بھی کتاب اور حکمت بھی. آمینہ دلال علیہ السلام دی حدیث تے سنت، یہ دو چیزاں رب کائنات نے دے کے اپنے حبیب نو مامور کیتا ہے. انہاں دوواں شیواں دا تذکرہ پاک پیغمبر تے بہت بڑا انعام اور بہت بڑے فضل دے طور تے اللہ نے ذکر کیتا ہے. فرمایا اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے میرے محبوب پیارے حبیب اسا تواڈے اُتے دو چیزاں نازل کیتیاں، ایک میری کتاب ہے، ایک حکمت ہے. حضرات حکمت کی ہے؟ حکمت دا لفظی معنی، حکمت دا لفظی معنی بھی ایتھے مراد ہے امام کائنات حکیم بن کے آئے، بڑی دانائی دے نال، بڑی حکمت دے
نال لوگاں نو کتاب سکھائی، قرآن سنایا ہے، اور اصطلاحی معنی پاک پیغمبر دی سنت، قرآن تے سنت دو چیزاں رب دا حبیب لے کے آیا۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، اس تو پہلو انسان دی حیثیت کی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انسان اس تو پہلو اتنا گمراہی دے اندر، بہت بڑی کھلی ضلالت دے اندر انسان مبتلا، انسان راتاں دے ڈاکو، انسان دلاں دے لٹیرے، انسان ایک دوجے دی خون تے جان تے مال دے پیاسے، ایک دوجے دی عزت دے لٹیرے۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، شراباں پی کے حضرات نہ کوئی رشتے دا احترام، نہ بیٹی تے بہن دا احترام، بیت اللہ دا طواف، جسم دے تن دے کپڑے اتار کے برہناؤں کے کرنے والے، اللہ دی بغاوت کرنے والے، اللہ نال اعلانیہ شرک کرنے والے۔ فرمایا قرآن آیا، سنت آئی، انقلاب آ گیا۔ اور انقلاب حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ، قرآن پاک دیاں بولیاں دا ترجمہ رب دے فقیر نے اج کیتا ہے، پہلوں کی سی تے بعد وچوں کی بنیا۔ اے مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، قرآن دا ترجمہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمنہ دے لال تو پہلوں انسان کتنا حقیر سی، اسلام دے نظام تو پہلے انسان کتنا رسوا اور ذلیل سی، اور انسان معاشرے دے اندر بے چینی بدامنی دی زندگی گزار رہا سی۔ کملی والا آیا تے بڑیا کی اے مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، کالی کفر دی رات مکون آیا، راہ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا، اور پھسے ہوئے گناہاں دی وچ دل دل، باؤں پھڑ مشفق بنے لون آیا۔ اے منو دیو مبارکاں آن لوکو، اے سانو دیو مبارکاں آن لوکو، ساڈے ستے نصیب جگاؤن آیا۔ کون آیا ہے؟ فرمایا قرآن لے کے بڑیاں حکمتاں لے کے آیا، اور پاک پیغمبر دیاں حکمتاں دا تذکرہ کہ میرا رب انج کردے پیا۔ فرمایا میرے حبیب لقد جاءکم، اے جڑا میرا محبوب تواڈے کول آیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کتے میرے محبوب دیاں حکمتاں دا ذکر عرش والا رب انج کردا ہے، کیڑیاں حکمتاں لے کے آیا؟ فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ ایک باری حال سارا گونج جائے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ حضرات قرآن دل لگا، قرآن و سنت کانفرنس، میاں یاسین کوکب صاحب تواڈیاں محنت اللہ قبول فرمائے۔ کیسا خوبصورت گلدستہ سجے ہے، حضرات دل لگاؤ، قرآن و سنت کا اللہ انہاں دی پوری ٹیم دیاں محنتاں قبول فرما۔ یا اللہ محبتاں اللہ اے محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ حضرات رات دل لگا، قرآن و سنت فرمایا کائنات دے لوگوں، اگر کوئی بندہ کلا قرآن اپنے واسطے کافی سمجھے، جڑا میرے محبوب نے حکمتاں نال سمجھایا ہے، کملی والے دیاں حکمتاں مصطفیٰ
دی سنت حدیث نو قبول نہ کرے، قرآن اس بندے واسطے کلا قرآن کافی نہیں، اسا قرآن دا شارے، اسا قرآن دی عملی تصویر آمنہ دے لال نو بنائے۔ تائیں تے لوگاں نے کیا جڑا بندہ چاہندا ہے نا قرآن نو صحیفے دی صورت وچ ویکھنا، او اینا دوواں جلداں تے گتیاں دے درمیان اینا صفحیاں والا قرآن ویکھ لے۔ جڑا قرآن نو چلدیاں پھردیاں ویکھنا چاہندا ہے او مدینے دیاں گلیاں چ مصطفیٰ نو ویکھ لے۔ کوئی بندہ قرآن نو پاک پیغمبر دی سیرت آمنہ دے لال دی سنت تو بغیر سمجھ نہیں جے سکدا۔ یہی تے ساڈا مشن ہے لوگو، یہی تے ساڈی دعوت ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن وال، آؤ آمنہ دے لال دے فرمان وال۔ دو چیزاں رب دا حبیب لے کے آئے، اور جدوں دنیا تو گئے چھڈ کے کنیاں گئے، لے کے کنیاں شیواں آئے۔ او دوواں دیو بولتے چھڈو، اور دوواں دیو، اور دوواں دیو بولتے چھڑو۔ کنیاں شاواں لے کے آئے دو تے چھڑ کے کنیاں گئے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو امر لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر ان دو چیزوں کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ گئے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ دی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ ایک اللہ دی کتاب ہے، دوسرا اس کتاب تے عمل کرن دا میرا طریقہ ہے، جڑا میرے طریقے تو بغیر اکیلا قرآن لوے گا حضرات آمنہ دے لال علیہ السلام دی سنت اور حدیث نو ترک کر کے وہ بھی گمراہی تے ہے۔ جو میری حدیث دی بات کرے، قرآن پاک دے کولوں روشنی اور تعلیم حاصل نہ کرے، وہ بھی گمراہی تے ہے۔ قرآن اور حدیث دو لازمی چیزاں نے جو دوواں لتاں والے نو حقیقی معنی اندر انسان بنا دیاں نے۔ اس واسطے آؤ لوگو قرآن و حدیث دا علم، قرآن و حدیث دی روشنی جو رب کائنات نے اپنا پیغام اپنے نبیاں دے ذریعے ساڈے تک پہنچایا ہے، اسی اس تعلیم دی گل کرنے ہاں۔ آؤ قرآن و حدیث وال اللہ دی رحمت دینا۔ اور اہل حدیث کوئی کہہ سکتا ہے نا تسی اہل حدیث ہو اہل قرآن کیوں نہیں؟ اس تو کہ اسی قرآن نو ہی حدیث منے ہیں، قرآن بھی حدیث ہے تے آمنہ دے لال دا فرمان بھی بولو قرآن بھی حدیث ہے، پاک پیغمبر دا فرمان بھی حدیث، قرآن نو حدیث تے رب کائنات نے خود آکھے ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بول چھڑو میرے نا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب تو بہترین حدیث اللہ دی کتاب ہے، قرآن بھی حدیث ہے۔ بولو آمنہ دے لال دا فرمان بھی۔ جڑا بندہ اپنے واسطے انہاں دوواں حدیثاں نو کافی سمجھے او اہلے، وہ کون ہے؟ وہ اہل حدیث ہے۔ حضرات آؤ آج لوگ سنت جناب حدیثاں پکڑ کے پھر اے حدیث دا کی معنی بندا ہے، پھر اے دا کی مطلب بندا ہے، لوگ مذاق اڑاندے نے۔ حدیثاں تے عجیب و غریب قسم دیاں حجتاں اور تعویلاں، سنت دا عجیب و غریب قسم دے نال مذاق اڑایا جا رہے ہیں۔ اور پتہ جی نا میں اگلے دن سننا سے پیا ساڈے قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جتھے ہو ماشاءاللہ شاہ جی جتھے ہو مسلک دا دفاع کر رہے نے نا ہوتے ہر ایک نہیں پہنچدا۔ اللہ نے موقع بھی دیتا ہے، اللہ نے صلاحیت بھی دیتی ہے، اور اللہ نے اپنے دین دی خدمت واسطے پسند بھی کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ حفاظتہ فرمائے، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ علماء کرام میں سننا سا پیا ایک مولوی صاحب کہنے لگے آپ کہتے ہیں تراویح 8 ہیں، کیوں جی سنت پاک پیغمبر دی تراویحاں کیوں جی چاچا جی بھلے اندرون کنیاں پڑھ دے ہو؟ 8 پڑھ دے ہو تراویح ہیں بھلے والے 20 بھی ہوندیاں انہاں دی گل پیا کرنا۔ آپ کہتے ہیں سنت تراویح سنت رکعات 8 ہیں،
تو ہم کہتے ہیں 20 ہیں، ہم 20 اس لیے پڑھتے ہیں، کل اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت کے روز کہہ دیا کہ 20 ہیں تو ہمارے پاس تو پوری ہوں گی۔ اگر اللہ نے کہہ دیا 20 ہیں، آپ 8 پڑھتے ہیں تو بقایا 12 کتھوں لے آؤ گے؟ بقایا قاری صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمان لگے ہم نماز میں سورہ فاتحہ کو سنت سمجھ کے سورہ فاتحہ لازمی پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے۔ اگر کل قیامت کو اللہ نے کہہ دیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی تھی، ہمارے پاس تو موجود ہوگی، تسی کتھوں لے آؤ گے؟ کہنے لگا نہیں آپ مجھے یہ ایک اور بولے، آپ کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بٹوا پڑا ہو، اس میں 8,000 روپے پڑے ہوں، آپ کو بتا دیا جائے یہ بٹوا ہے، اس میں 8,000 ہے، اور یہ دوسرا بٹوا ہے اس میں 20,000 ہے، تو تم کون سا بٹوا اٹھاؤ گے؟ ہر انسان دا ہی ایک فطرت ہے۔ کہنے لگے ظاہر انسان ہونے دے ناتے میں 20,000 والا بٹوا چکا۔ کہنے لگے جدوں پیسیاں دی واری آئی تے پھر 20 والا، تے جدوں تراویاں دی واری آئی تے پھر 8۔ اگے قاری صاحب نے جڑا جواب دیتا نا، اللہ دی قسم سینہ ٹھر گیا، ٹھنڈ پہ گئی۔ کہنے لگے آپ نے اگلی بات نہیں نہ کہی، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اگر 2 بٹوے پڑے ہو، ایک ہو 8,000 والا، دوسرا بٹوا ہو 20,000 والا، یہ جناب جس کو سوال کیا جائے ان دونوں میں سے ایک اٹھا سکتے ہو، ساتھ اس کو یہ بھی بتا دیا جائے 8,000 والے میں نوٹ اصلی ہے اور 20,000 والے میں نوٹ جعلی ہیں، تو پھر کون سا اٹھاؤ گے؟ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اصلی والا اٹھایا ہے، آمینہ کے لال کی سنت سمجھ کے، مصطفیٰ کا طریقہ سمجھ کے یہ مسلک اپنایا۔ اور حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ چیلنج دیا کرتے تھے، لوگوں آؤ میرے مسلک کے تمام نظریات، عقائد، اعمال کو سامنے رکھو اور پھر مجھے بتلاؤ اہل حدیث تم یہ کام سنت کے خلاف کرتے ہو، کوئی ایک کام میرے مسلک کا سنت کے خلاف تم دکھا دو، اللہ کی قسم صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، ہم اس کام کو پہلے چھوڑ دیں گے۔ حضرات ادا نام وفائے، ادا نام مننا ہے، اے مننا کادا ہویا، بندہ کہے حدیث تو ایسے ہے، سنت تو ایسے ہے، ہمارے علم میں ہے، آپ کی دلیل بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم فلاں امام صاحب کے مقلد ہیں، ہم فلاں امام صاحب کے جناب ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم دین اسی طرح مانیں گے جس طرح ہمارے امام نے سمجھا۔ اللہ دی قسم دا نام وفا نہیں، قرآن اور سنت اللہ دا دین مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ یاد آیا، کہنے لگے امامہ نو میں بھی مننا، امامہ دا احترام میں بھی کرنا، امامہ دی عزت میں بھی کرنا، پر جڑے امام وال میں بلا رہے ہیں محبت دے نال ترجمہ کرنا، او امام پتہ کون ہے؟ فرمانا میرا نبی امام دا اچھی پڑھ لو جنہوں اپنے سچے امام نال پیارے کہو سبحان اللہ۔ اے ساڈا نبی امام دا میورے درود سلام دا، محبت نال پڑھو صلی اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ حضرت پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکھی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے۔ حضرات میرا پیغام مکمل ہو گیا ہے، اللہ دی رحمت دے نال جڑی بات میں سنانی چاہ رہے ہیں، فرمانا ساڈا نبی امام دا، میرا نبی امام دا میورے درود سلام دا، بڑا مول جے اس دے غلاماں دا، بڑا مول جے اس دے غلاماں دا، بڑا مول جے اس دے غلاماں دا، ساڈی عید نبی دا چرائے، میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھرائے۔ اور فرمانا کل قیامت دا دن ہوئے گا، بڑیاں ہولناکیاں بھی ہون گیاں، پر ساڈی وفائے نا، اس واسطے امید کرنے ہیں جے نبی دا ساتھ نصیب ہووے، پیر چومدا کول غریب ہووے، پھر کنی بھی حشر محیب ہوئے،
پھر کنی بھی حشر محیب ہووے خوشیوں چمکے میرا چہرہ ہے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھرائے اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے اور لیاں پر لیاں نو کل قیامت نو کوئی ٹوئی نہیں جے ملنی قرآن و حدیث دے پابند بن کے حضرات زندگی گزاری ہے کامیاب زندگی اور لوگوں دنیا دے اندر انسان دی معراج قرآن و سنت دا نام ہے انسان حقیقی معنی دے اندر انسان قرآن و سنت دے نال بندا ہے اور آؤ اللہ دی رحمت دے نال مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اس بات دا مشن لے کے میدان عمل دے اندر آئی اور اللہ دی رحمت نال عزم بالجزم کر کے میدان دے اندر ڈٹے ہیں قرآن و سنت تے آ جائے گی مسلک حق تے آ جائے گی منہج اسلاف تے آ جائے گی کسی دا چہرہ نہیں ویکھیا جائے گا کسی دی شخصیت دی پرواہ نہیں کیتی جائے گی کسی دے نسب حسب نو نہیں ویکھیا جائے گا خاندان دی پرواہ نہیں کیتی جائے گی رشتہ داریاں دی پرواہ نہیں کیتی جائے گی لوگوں دین قربانیاں مانگتا ہے دین غیرت کا تقاضا کرتا ہے دین حمیت کا تقاضا کرتا ہے ایتھے چہرے ویکھ کے لوگ حق بیان کرن لگیاں مصلحت دا شکار ہو جاندے نے چہرے ویکھ کے موقع ویکھ کے لوگاں دی الفاظ تبدیل ہو جاندے نے اور کئیوں نے جڑے جرت دا مظاہرہ تے کردے نے کیوں جی ایک نظام نو گند 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 کہہ کے آپ بھی اسے گند ویچی راضی بازی رہ رہے ہیں اگر ایک گند ہے کہ تو اس گند دا حصہ ہے اگر تیرے اندر مسلک دی غیرت ہے کہ تو کیا جناب اگر ایسے پلیداں نو تسی اپنی جماعت دے عہدیاں تے بٹھانا اج تو بعد میں اس جماعت دا حصہ نہیں رہ سکدا اگر تیرے اندر مسلک دی غیرت ہے میں سلام ضرور پیش کرنا انہاں نو جنہاں نے اپنے ممبر و محراب تو اپنے خطبات دے اندر غیرت و جرت کا مظاہرہ کیتا لیکن اگلا پیغام دینا جناب اس دلدل وچ تسی بھی کھبے ہو پئے اسی باہر کھلوتے ہیں سانو ہاتھ پھڑاؤ اسی تانوں اس دلدل چوں نکالیے حضرات یہ نظام ہے کی کر کی لیا ہے مولویاں نے بگاڑ کی لیا ہے میری گل سمجھتے ہو نا پہ میں کی کہہ رہی تساں کر کی لیا ہے تے اگلیاں دا انداز بہن دا گل کرن دا اے وے اگاں کر بھی کی لو گے ادھی جو مرضی کر دے رہی ہے سانو تھاپڑا اتوں ہے سانو تھاپڑا اتوں ملیا اور شیخو پورے دی کانفرنس 12 ربیع الاول ریگل چوک دے اندر اس مولوی نے جن نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر عرضہ سرائی کی تھی انہوں نے کہا میں اے موجودہ اختلافی حسینی یزیدی دے معاملات دے اندر امیر محترم نال گل کی تھی امیر محترم دی مینوں اجازت ہے امیر محترم ریکارڈنگ موجود ہے نا اس واسطے میں ان دی ریکارڈ بات کر رہی تھاپڑا اتوں ہے تھاپڑا علماء کرام تہاڈی جرت تے غیرت نو سلام ہے لیکن للکرے مار کے نظام نو جناب اور جناب اس ساری صورتحال نو برا کہہ کے گندگی مان کے آپ او دے وچ سر لکا کے بیٹھے ہو باہر نکلو جرت دا مظاہرہ کرو یا باہر نکالو جے باہر نہیں نکالنا تے پٹوی صاحب دا مشورہ ہی مان لو اکرم زاہد پٹوی صاحب دا مشورہ ہی مان لو جے باہر نہیں کڈنا حضرات ایتھے اللہ دی رحمت دے نال غیرت دی بات ہے جرت دی بات ہے اس واسطے آؤ اہل حدیث میں شیخو پورے کیا پروگرام دے مرکزی جمعیت اہل حدیث 106 راوی روڈ دے میرے بزرگ مہمان علماء آئے انہوں نے خراج تحسین پیش کیتا اور مجاہدین دی جماعت دے نمائندے آئے روپڑی علماء دی جماعت دے نمائندے آئے ہر اہل حدیث ساڑھے سر دا تاج ہے ہر اہل حدیث
اللہ دی رحمت دے نال ساڈیاں اکھاں دا تارا ہے. اے تے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دا نعرہ اور باٹو ہے اہل حدیث مرکزی جمعیت دا ہوئے بلائے اسی خادمہ اہل حدیث جماعت الدعوہ دا ہوئے بلائے اسی خادمہ اہل حدیث جماعت اہل حدیث دا ہوئے بلائے اسی خادمہ دوسری تنظیمہ والے اہل حدیث بلان اسی خادمہ اپنے کول بلا کے عزت دین واسطے تیار ہو. لیکن بلائے ختم نبوت واسطے بلائے عظمت صحابہ واسطے بلائے عظمت اہل بیت واسطے بلائے قرآن و سنت واسطے بلائے مسلک اہل حدیث واسطے اسی خادم حاضراں. جے بلائے مریم نواز تے جے بلائے مریم نواز واسطے تے وی آر ویری ویری سوری. اے سوری تو ہڈی ہو سکتی ہے ساڈے والوں سوری مریم کے لیے نہیں نواز کے لیے نہیں شہباز کے لیے نہیں. ہم تمہارے جوتے سیدھے کرنے کے لیے تیار ہیں آمنہ کے لال کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کی عزت و عظمت کے دفاع کے لیے. اور آؤ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ختم نبوت دے پہرے دار چوکیدار بن کے میدان عمل دے اندر کھڑے ہیں. اسی کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور ختم نبوت دی اس تحریک جو حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ چھوڑ کے گئے اس تحریک نے انشاءاللہ پاک پیغمبر دی ختم نبوت واسطے ختم نبوت دے چوکیدارانو جمع کرن دا اعلان کیتا ہے. کملی والے دی ختم نبوت واسطے بلائیے تے آواز تے لبیک کہو گے انشاءاللہ. ختم نبوت واسطے بلائیے تے ساتھ دیو گے انشاءاللہ. ہاتھ نہیں چوک دے ذرا بڈھے شیر بھی ہاتھ چوک کے کہو ختم نبوت واسطے انشاءاللہ حاضر ہاں. پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت واسطے انشاءاللہ حاضر ہاں. تو سنیے 31 مارچ انشاءاللہ گجرانوالا منی اسٹیڈیم دے اندر تاجدار ختم نبوت دے عنوان تے انشاءاللہ عظیم الشان ساڈا ایک بہت مرکزی اجتماع اللہ دی رحمت دے نال گجرانوالا منی اسٹیڈیم دے اندر 31 مارچ نو منعقد ہو رہا ہے. کیوں جی گجرانوالے گئے ہو نا ماشاءاللہ کدی گئے ہو ملک صاحب پلوانہ دا شہر ہے تسی تے ماشاءاللہ کوئی دوجے پروگرام واسطے ودیا پکوان تے کھانے. کیوں جی گجرانوالا ویکھیا نا سارے نے گجرانوالے گئے ہو نا. ہن میرے نال توجہ کرو ایک وارا اساں گجرانوالے جانا ہے انشاءاللہ کملی والے دی ختم نبوت واسطے. تیار ہو انشاءاللہ 31 مارچ انشاءاللہ ختم نبوت تے چوکیداراں دے نال اس اسٹیڈیم نو بھر کے غداراں نو پیغام دیتا جائے گا کہ ہن پاکستان دی زمین تواڈے واسطے تنگ ہو چکی ہے. پاکستان دے اندر آمنہ دے لال دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارن والا زندہ نہیں رہ سکے گا. ایتھے اوہی رہے گا جو آمنہ دے لال دا غلام بن کے رہے گا. اگر کوئی کلمہ نہیں بھی پڑھدا آمنہ دے لال دی توہین کر کے پاکستان وچ نہیں رہ سکے گا. حضرات آئیے پاک پیغمبر دی عزت و ناموس تے چوکیدار بن کے صحابہ دی عزت و عظمت تے دفاع دے سپاہی بن کے اس تحریک دا حصہ بن جائیے. اللہ تعالیٰ اخلاص دی دولت عطا فرمائے. اللہ سانو ساریاں نو حقیقی معنی دے اندر قرآن و سنت دا پابند بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.